الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلی اللہ علیکم، فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب، کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روئے زمین پر مختلف ادیان کے ماننے والے آباد ہیں، جو اپنی اپنی تہذیب اور اعتقاد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں مقبول دین اونلی صرف اسلام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بھی پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے، اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاء کاروں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی دین اسلام پر تھے۔ چنانچہ مفسر شہیر صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ تحت فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت نصرانیت، نہ یہودی نصرانی نہیں تھے، وہ دین اسلام پر ہی قائم تھے، مسلمان ہی تھے۔ ان تمام جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت بجا لانے کی دعوت دی۔ سب سے آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور انہیں اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ بنایا، اور اب رہتی دنیا تک قرآن پاک اور آپ کی سنت ہی دین کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک فطری اور آفاقی دین ہے، اور انسانیت کے لیے کامل ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات اور احکام ہیں، یہ خالق کائنات اللہ عز و جل کے نازل کردہ ہیں، لہٰذا انہی پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہاں میں کامیابی ممکن ہے۔ اور ہر ایک کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سیکھے اور اپنے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات وغیرہ میں اگر کچھ کوتاہی پائے تو اسلام کی روشنی میں اس کوتاہی کو دور کرے، اور مکمل طور پر اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارا ایک سلسلہ شروع کرنے کا پروگرام ہے کہ ہم جو ہے اسلامی عقائد جو ہیں، اسلامی نظریات، اسلام نے جو ہمیں چیزیں بیان کی ہیں، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ یہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جس میں
آپ کو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں، نبوت پر ایمان لانے کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے چند معزز نبیوں کے اسماء وغیرہ، انبیاء کی تعداد، فرشتوں پر ایمان، جن، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور ایمان پر ایمان لانا جو ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تدفین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی، اور کوشش کریں گے اسلام اور سائنس اور صحت کے بارے میں بھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ بہت ساری معلومات ہوگی، جیسے دابت الارض ہے، یاجوج ماجوج، یہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جیسے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے اس کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور دین و دنیا میں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔